بہت سارے قاری حضرات حفاظ کرام ایک دو ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ 100 کے قریب ان کو اسٹوڈنٹس ابھی ان کے پاس ہیں کہ یار یہ فیک تھا، یوٹیوب پہ ہمیں شوخیاں ماری جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں، ایڈ کامیاب ہو جاتے ہیں، دیکھیں مجھے تو کوئی نہ ملا۔ اچھا، ان کو میسج آتے تھے، ہمیں یہ شک تھا کہ میسج آتے ہیں، لوگ ٹرائل بھی کچھ لیتے ہیں، شاید ان کی ڈیلنگ اچھی نہیں ہے، ان کا پڑھانے کا طریقہ اچھا نہیں۔ پہلے سے میں اپنی پروڈکٹس پہ کام کر رہا تھا اور چھوٹے موٹے کلائنٹس تھے، اور پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے میں الحمدللہ برانڈس کے کام کر رہا ہوں۔ اچھا، جتنے بھی کلائنٹس میں نے کام کیے وہ سینکڑوں میں ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ پہلی بار ایڈز لگایا، رزلٹ نہیں ملا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اور کیسے ان کا یقین تھا کہ رزلٹ ملے گا۔ آپ کا جو بھی بزنس ہے ایک بار اس کو ٹرائی ضرور کروائیں، اتنا حق اس کا بنتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کی کریں یا کروائیں، اس کو ایک موقع دیں، شاید آپ کی پروڈکٹ آپ کی سروس شوٹ کر جائے۔ السلام علیکم۔ اچھا، میں تقریباً 4 سال سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ میں ہوں، اور شروع میں تو ہم صرف اپنی پروڈکٹس کے پہ کام کرتے تھے، آہستہ آہستہ کورس کرانا سٹارٹ کر دیا، اور ابھی بھی ہمارا 15 تاریخ کو کورس سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کلائنٹس آنا سٹارٹ ہو گئے، خود اپروچ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ یوٹیوب چینل کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنے ابھی بھی میرے پاس کلائنٹس ہیں، سب میری ایڈورٹائزمنٹ سے نہیں آئے، میرے ایڈ چلانے سے نہیں آئے، سب نے میری یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی اور مجھے اپروچ کیا۔ اچھا، جتنے بھی کلائنٹس سے میں نے کام کیے وہ سینکڑوں میں ہیں، ہزاروں میں نہ صرف سینکڑوں میں ابھی تک ہیں 4 سال میں الحمدللہ، بڑے کلائنٹس کے کام کیے ہیں۔ اور جہاں تک میں اگر رف سا اندازہ لگاؤں، کیونکہ کیلکولیٹ تو نہیں کیا، لیکن 90% سے زیادہ الحمدللہ سکسیس ریٹ ہے۔ اچھا، میں اپنی سکسیس سٹوری نہیں سنانے آیا، نہ میری کوئی ایسی ہے، میں فیلئر سٹوری بتانے آیا ہوں کہ ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، قسمت کا بھی کردار ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں قسمت کو آخر میں رکھتا ہوں، شروع میں آپ کی محنت اور لگن آتی ہے۔ اچھا، میں بتانے جا رہا تھا کہ ہمارا جو ابھی تک میری فیلئر ہے وہ قرآن اکیڈمی کے ایڈ میں ہے، اور میں آپ کو مزے کی بات دوں کہ ہم نے سب سے زیادہ ایڈز قرآن اکیڈمی کے چلائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے قاری حضرات حفاظ کرام ایک دو ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ 100 کے قریب ان کو اسٹوڈنٹس ابھی ان کے پاس ہیں، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ بمشکل ان کے پاس 8-10 ہزار بجٹ ہوتا ہے، ہمارے سروس چارج دیتے ہیں، ہم نے 1 ٹائم ان کا ایڈ چلانا ہوتا ہے، باقی وہ کہتے ہیں سر یہ بجٹ لگا دیں، کچھ گلف میں چلواتے ہیں، کچھ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا میں ایڈ چلواتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے زیادہ تر لوگوں کو اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں۔ بجٹ کتنا ہے؟ صرف 5-10 ہزار، پیج بھی نیا بنانا ہے۔ بعض لوگ ہم ہی کہتے ہیں سر آپ پیج بھی بنا دیں، اس پہ تھوڑے سے لائکس، ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں تھوڑے لائکس لے لیں۔ اچھا، لائکس آگے ایڈ چلا دیا، اللہ کے حکم سے کوئی رزلٹ بھی ان کو آ جاتا ہے، چند اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک کلائنٹ ایسے آئے کہ جو ان سب قاری حضرات سے زیادہ بجٹ والے تھے۔ ان کی وہ واحد قاری صاحب تھے جن کی ویب سائٹ بھی تھی، باقیوں کے پاس ویب سائٹ بھی نہیں ہے، یو ایس اے کا نمبر تھا، ایک ٹیم رکھی تھی کال سینٹر کی جو پروفیشنلی کالز کرتے تھے، انگلش میں بات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جناب ایس سی پہ بھی تھوڑا بہت کام کروایا۔ اچھا، ہم نے جناب ایڈ چلانا سٹارٹ کر دی۔ اچھا، وہ جو صاحب تھے انہوں نے ہم سے پر منتھ ڈیل کر لی، ان کا بجٹ بھی کوئی ماہانہ 4-4.5 لاکھ تھا، ٹھیک ہے۔ اب سارے لوازمات پورے تھے، ایڈ ہم نے چلائے، نہیں رزلٹ ملا، میسیجز آئے، اسٹوڈنٹس نہیں مل رہے۔ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ناکامی کا ملبہ دوسرے پہ ڈال دیں، لیکن میں اون کرتا ہوں کہ یہ ہماری کامیابی نہیں تھی، ناکامی تھی۔ اچھا، ان کو میسج آتے تھے، ہمیں یہ شک تھا کہ میسج آتے ہیں، لوگ ٹرائل بھی کچھ لیتے ہیں، شاید ان کی ڈیلنگ اچھی نہیں ہے، ان کا پڑھانے کا طریقہ اچھا نہیں۔ میں نے ان سے کہا اپنی واٹس ایپ چیٹ مجھے بھیجیں، میں دیکھوں آپ ڈیل کس طرح کرتے ہیں، کیا الفاظ ہیں، ڈیلنگ میچور ہے، پروفیشنل ہے یا ان پروفیشنل ہے، تو میں وہ دیکھوں۔ ڈیلنگ بھی بہترین تھی، یعنی اس میں کوئی ایشو نہیں تھا۔ میں کہتا جن کی ڈیلنگ کا مسئلہ، میں نے تو اپنا کام کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ گیا ٹرائل کی بات، وہ میں نے پڑھ کے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے بقول ان کے پاس بڑے اچھے قاری حضرات تھے۔ تو یہ ایک ایسا کیس ابھی تک کا ہے جو ہمارے ڈیزائرڈ ریزلٹس تو کیا، ان کو کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں ملا۔ چند لوگوں نے ٹرائل لیا اور انہوں نے ظاہر بات ہے مجھ سے کام کروانا بند کروا دیا، لیکن اس کے علاوہ باقی زیادہ تر الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں قاری حضرات کو، باقی کلائنٹس کے بھی کام چلتے ہیں۔ ایک قاری صاحب ایسے تھے، ان کا نام تھا مقبول الرحمان صاحب، مان سہرا سے۔ پہلی بار ایڈ چلایا، مجھ سے ان کو رزلٹ نہیں ملا تو خاموشی ہوگی۔ اس کے بعد اس میں ہم سے بھی تھوڑی غلطی ہوئی تھی ایڈ چلانے میں بھی، لیکن ان کی شرافت ہے کہ انہوں نے کوئی گلا شکوہ ایسا سچ نہیں کیا۔ شاید چند ماہ کے بعد انہوں نے دوبارہ ایڈ چلائی، یہاں پہ مان سہرا سے ادھر آئے، ان کے بھائی بھی لاہور میں جاب کرتے تھے، ان سے بھی ملنے آئے، مجھ سے بھی ملے، ایڈ چلوائے موبائل سے، کوئی لیپ ٹاپ نہیں کہ پروفیشنل وے میں، لیکن ان کو رزلٹ مل گیا۔ پھر چند ماہ کے بعد دوبارہ آ کے انہوں نے ایڈ چلایا کہ پہلے بھی سر کے پاس جا کے ایڈ چلوایا تھا، رزلٹ آیا تھا، ابھی میں جا کے چلواؤں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے ایسے بھی لوگ ہیں کہ پہلی بار ایڈ چلوایا، رزلٹ نہیں ملا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اور کیسے ان کا یقین تھا کہ رزلٹ ملے گا۔ اور مجھے بڑی حیرت تھی کہ وہ بندہ جو مجھے جانتا اتنا نہیں ہے، اس نے کہیں سنا، میرے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہوں گی، مجھ سے ایڈ چلوایا، رزلٹ نہیں آیا،
تو غالباً کام تو یہ بنتا ہے کہ وہ کہے کہ یار یہ فیک تھا، یوٹیوب پہ ہم یہ شوخی ماری جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں، ایڈ کامیاب ہو جاتے ہیں، دیکھیں مجھے تو کوئی نہ ملا. لیکن اس کے برعکس انہوں نے دوبارہ چانس دیا، واللہ عالم ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ڈالی تھی، لیکن دوبارہ چانس دیا، اسٹوڈنٹس ملے، تھرڈ ٹائم ملے، پھر چوتھی مرتبہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کے سر سے ایڈ چلاؤ. تو ایسے بھی کیسز ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے آپ جو مرضی کر لیں، فیس بک کے ٹولز یوز کر کے آپ ایک ایڈ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. وہ ایڈ فیس بک نے لوگوں کو دکھا دینا. آپ کی مہارت یہ ہے کہ اچھا ایڈ رائٹ آڈینس تک پہنچائیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب آڈینس انگیج ہوتی ہے کہ نہیں، آپ اچھا آگے بڑی چیزیں آتی ہیں. آپ نے ایڈ دکھا دی، میرا کام وہاں پہ ختم. آگے اس نے میسج کیا آپ کو، ڈیل آپ نہیں کرنا ہے. آپ کی پروڈکٹ میں یا آپ کی اسکل میں جان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے لیکن مہنگی ہے، کلائنٹ کہتا ہے یار اتنے میں تو مجھے فلاں جگہ سے مل جائے گی، اتنے میں تو فلاں برانڈ کی چیز مل رہی ہے. چیز وہ پسند کرتا ہے لیکن قیمت کی وجہ سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں، وہ آپ سے پڑھ کے دیکھتے ہیں، 3 دن کا 4 دن کا ٹرائل لیتے ہیں. آپ ان کو سیٹسفائی اگر نہیں کر پاتے تو وہ کو فیس ہی جمع نہیں کروائیں گے. تو صرف ایڈ چلانا یہ نہیں ہے، بلکہ 3-4 سٹیپس ہیں. اس میں بھی انوالو ہوں، میری اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن آپ کا جو بھی بزنس ہے ایک بار اس کو ٹرائی ضرور کروائیں. اتنا حق اس کا بنتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کی کریں یا کروائیں، اس کو ایک موقع دیں. شاید آپ کی پروڈکٹ، آپ کی سروس شوٹ کر جائے اور شاید آپ کو مطلوبہ ریزلٹس نہ بھی ملیں. کچھ بھی ہے ایٹ لیسٹ ایک جو ہے نا چسکا پورا ہو جائے گا کہ میں نے بھی آن لائن مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے دیکھا تھا. تو میری یہی گزارش ہے جی، سب سے اچھی بات ہے خود سیکھیں. میرا یوٹیوب پہ کورس پہلے بھی ہے، یہ میرا 3 سال 2-2.5 سال پہلے کا کورس ہے. اور جتنا مجھے اب میں سمجھتا ہوں آتا ہے، تب تو ظاہری بات اتنا نہیں آتا تھا. پہلے سے میں اپنی پروڈکٹس پہ کام کر رہا تھا اور چھوٹے موٹے کلائنٹس سے، اور پچھلے 1-1.5 سال سے میں الحمدللہ برانڈس کے کام کر رہا ہوں. تو اب میں جو سکھاؤں گا پہلے سے ظاہری بات ہے بہت بہتر ہوگا. فری میں سیکھیں، یوٹیوب سے سیکھیں. ہمارا 15 تاریخ کو کورس آ رہا ہے، اس کو جوائن کریں. جہاں سے مرضی سیکھیں، آپ کی مرضی ہے لیکن سیکھیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.